السلام علیکم. آپ مناظر فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس بائی طالب، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ بات کریں گے ہم اگلے ولاگ میں سرکاری ملازمین کی، تو مجموعی طور پر یہ ولاگ ہے ایک مسئلہ جو میں پیش نہیں کر سکا آپ کے سامنے، بڑا وہ امپورٹنٹ ہے، اسے بھی بیان کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک خوشخبری ہے پینشنرز کے حوالے سے، اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے. ہمارے دوست طالب ہزارہ صاحب کا میں یہ دیکھ رہا تھا، ٹویٹ ہے غالباً، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کب کا ہے، کیونکہ یہ نیوز تو نہیں ہے، یہ ان کا ویو پوائنٹ ہے. اور سب سے پہلے ہم اسی سے ابتدا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملک کے سینئر وکلا سپریم کورٹ و ہائی کورٹ سے پی ٹی سی ایل کے 40,000 مظلوم و محکوم پینشنر و بیوگان سال سے جاری مقدمہ کی اپیل ہے کئی سال سے جاری مقدمے کی اپیل ہے، ان کے مزید تاخیری حربے کو ترک کر کے جلد از جلد 2015 پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ نہ بنے. اور مزید یہ ہے کہ وطن دشمن ایسٹ انڈیا کمپنی کی مانند اتصالات ٹیلی کام کی لوٹ کھسوٹ سے دور ہو کر مظلوم پینشنرز و بیوگان کی جائز و قانونی مکمل پینشن کی ادائیگی کی حمایت کرے. یہ بات ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور فریاد ای او بی آئی کے حوالے سے کہ وزیر اعظم صاحب، ظاہر ہے کہ ابھی شہباز شریف ایک دو روز میں حلف اٹھا دیں گے، تو ظاہر ہے سرکاری ملازمین، پینشنرز اور اپنے حق کے لیے لڑنے والے ہر سربراہ مملکت کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. اور یہی کیفیت پینشنرز اور سینئر سٹیزن کی بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ان بوڑھے ضعیفوں کی طرف بھی توجہ دیں. اربوں روپے لوٹ لیے، اربوں روپے کی جائیداد خرید لی، اربوں روپے کا فنڈ محکمہ ای او بی آئی کے پاس بطور امانت جمع ہے، لیکن ان ای او بی آئی کے ضعیفوں، بوڑھوں، بیواؤں کے کس کام کا؟ ان کی پینشن تو بڑھائیے. ان کی پینشن تو بڑھاتے نہیں، یہ بوڑھے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اس معاملے پر خصوصی اور فوری توجہ دی جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ای او بی آئی میں جو پینشنرز ہیں بوڑھے، ان کی کم از کم جو پینشن ہے وہ 20,000 جو ہے وہ کی جائے. یہ بالکل جائز ہے، یعنی دگنی کر دی جائے. یہ کوئی ناممکن العمل کام نہیں ہے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آج بجٹ ایک مہینے کا شاید مکمل کیا حکومت پنجاب نے، اور باجوہ صاحب پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے نواز لیگ حکومت پر اعتماد کیا الیکشن سے پہلے، نواز لیگ پارٹی پر. اور اب ان کا بھی ہے جو ایک امتحان ہے. لیکن ہم کو شاہوں سے کسی قسم کی کوئی توقع غیر معمولی نہیں ہے، لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. اور یہ خوشخبری جو میں نے آپ سے یہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی سی ایل کے جو ملازمین کی جو اجتماعی محنت کو سراتے ہوئے مینجمنٹ کی جانب سے پی ٹی سی ایل ورکرز کے ساتھ بونس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور اس پر محترم شعیب بیگ صاحب، جمیل افضل فاضل صاحب، فرقان صاحب اور انڈسٹریل ریلیشنز کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے سی بی اے یونین نے. اور ایک اہم خبر جسے میں آپ کو بتایا کہ میں نہیں توجہ دے سکا، وہ ایک بہت ہی اہم خبر ہے، اور یہ ایک واردات ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے فرانس میں بھی بہت سے پینشنرز کے معاہدات ہوئے تھے. جب خزانہ خالی ہو اکانومی کا، آپ کو پتہ ہی ہے، تو پھر ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں یکمشت رقم نہ دینا پڑے. تو اب یہ توڑ یہ نکالا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی مدت 2 سال بڑھانے کی تجویز منظوری کا آفس میمورنڈم جاری کر دیا ہے. یہ آپ نے خبر اگر نہیں پڑھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی منظوری کے بعد پھر کابینہ بنے گی، کابینہ میں جائے گی. کیئر ٹیکر کابینہ سے اگر ابھی تک منظور نہیں ہوئی، اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ یہ خبر اتنی نئی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی جو ہے غرض و غائب ضرور بتا رہا ہوں.
اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اپنی پینشن کا، کہ یہ پینشن ہمارے جب ہم ملے گی تو ہم اپنے بچی کے ہاتھ ملے کریں گے، ہم کوئی مکان بنا لیں گے، اور بعض کی صحت اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ 2 سال بڑھ جائیں گے، اگر کچھ لوگ اچھی صحت والے اور وسائل سے مالا مال خوش بھی ہوں گے تو بہت سے لوگوں پر یہ خبر بجلی بن کے گرے گی۔ ناظرین، بس یہی تھی مختصر سی جو آپ کے خدمت میں یہ پیش کر دی ہے، اور کوئی خاص خبر تو میرے پاس ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کی دلچسپی کی ہو، لیکن اپنی جو کمیونٹی کے حوالے سے یہ ضرور بات کریں گے کہ لاہور کے وکلاء آج کل سخت پریشان ہیں، کیونکہ ان کی جو 4 تحصیلوں میں ان کے کیسز جو ہیں، ان کی عدالتیں جو ہیں وہ شفٹ کی جا رہی ہیں، اور ماڈل ٹاؤن تحصیل میں تو یہ کر دی گئی ہے شفٹ، اور وکلاء کا یہ موقف ہے کہ ممکن العمل ہی نہیں ہے کہ ایک شخص جس کے 8-10 کیس لگے ہوئے ہیں وہ 15-20 کلومیٹر دور جا کر وہ یہ کیسز کرے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ کراچی کی طرز پر، جس طرح کراچی سٹی کورٹ ایک ہی ہے، یہاں جگہ بھی موجود ہے، اور وہ جو نوٹیفیکیشن ہے اسے واپس لیا جائے، اس حوالے سے بھرپور احتجاج ہوا، وہ احتجاج جاری ہے، اور یہ ہم نے آپ سے شیئر کرنا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔